سے اٹھا کر 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈالنا ہو تو وہ نیب کو تب استعمال کیا جاتا ہے. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چہرہ نیب کا داغدار ہوتا ہے، لیکن نیب کے پیچھے جو اصل چہرہ ہے وہ عمران خان کا اور اس کی جعلی حکومت کا ہے. تو بات یہ ہے کہ قانون کی ہم نے پاسداری کی، چاہے وہ انتقامی تھا اور ان کو ہم نے پوری طرح ایکسپوز کیا، لیکن وہ دور اب گزر چکا. عوام نے وہ دور بھی دیکھا، ہماری قانون کی پاسداری بھی دیکھی، قانون کے آگے جس طرح سے ہم نے پیش ہو کر ان کو ایکسپوز کیا وہ بھی دیکھا. لیکن اب عوام یہ سب کھیل کو سمجھ چکی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح عوام نے میرا ساتھ دیا، میرے لیے آواز بلند کی، دشمنوں کو اور انتقامی کارروائیاں کرنے والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے عوام کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سپورٹرز کی، ووٹ بینک کی، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ بطور صدر پی ڈی ایم انہوں نے تمام جماعتوں کو، نہ صرف یہ کہ وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ شامل ہوئی ساتھ مولانا فضل الرحمان کے حکم پر، بلکہ باقی تمام جماعتیں بھی میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئیں. تو میں تمام جماعتوں کے جتنے بھی میرے جو کالیگز ہیں، ان میں جو ان کے لیڈران شامل ہیں، جو صبح نیب میں میرے ساتھ جنہوں نے جانا تھا اظہار یکجہتی کے لیے، سالیڈیرٹی کے لیے، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور نیب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا انتقام کا دور اب گزر گیا، تمہارے چہرے لوگوں نے پہچان لیے. تم جتنی مرضی پریس ریلیزز ایشو کرو کہ تم اس کو سیاسی ادارہ نہ سمجھا جائے، پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم سیاسی ادارہ ہو، تم ایک انتقامی ادارہ ہو. اور جب جب تمہارا مالک عمران خان مشکل میں آتا ہے تم اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہو اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اب یہ سب ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے، لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس بھی کیس کے اندر مجھے بلایا گیا اس میں 50 دن، تقریباً 50 دن، 46، 47 یا 48 ڈیز میں نیب میں رہ کر، 48 ڈیز، یہ کیونکہ میرے وکیل بھی تھے، 48 ڈیز مجھے تم نے نیب میں رکھا. اور وہاں تم نے کیا میرے ساتھ سلوک کیا تمہارے ڈی جی نیب نے، میں وہ اور باقی لوگوں نے، وہ میں کسی اور وقت کے لیے وہ ڈیٹیلز کو اپنے دل میں رکھوں گی اور عوام کے سامنے ضرور لاؤں گی تاکہ تمہارا اصل بھیانک چہرہ قوم کے سامنے آ سکے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان 50 دنوں میں، 48 ڈیز میں جب تم نے مریم نواز شریف کو نیب میں رکھا، تم نے کیا ایسا پوچھا اور کیا 1.5 سال بعد تمہیں اچانک ضرورت پیش آ گئی کہ وہی کیس کو تم نے دوبارہ کھولا، جبکہ میرے ایسٹس بھی وہی ہیں، میرے اوپر الزامات بھی کوئی نہیں ہیں اور تمہاری انویسٹیگیشن میں بھی کوئی نیا موڑ نہیں آیا. تو اچانک 26 مارچ کو جب لانگ مارچ فکس تھا، اس میں اچانک تمہیں مریم نواز کو نوٹس دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ضرورت یہی پیش آئی کہ آپ نے خود کہا ہم سیاسی نہیں ہیں، لیکن آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں جو میری ضمانت کی کینسلیشن کی پٹیشن کی، اس میں آپ نے یہ واضح طور پہ لکھا کہ مریم نواز کے جو وہ اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. تو کیا میں یہ کہنے میں پوری قوم کے سامنے حق بجانب نہیں ہوں کہ اگر تمہارے الزامات میں رتی برابر بھی کوئی سچائی ہوتی یا کوئی دم خم ہوتا تو تم مجھ پر الزام لگاتے، تم مجھ پر یہ سیاسی الزام نہ لگاتے کہ آپ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. بھئی اداروں کے خلاف بیان بازی کا چوکیدار نیب کو کس نے بنایا؟ آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑی وائلیشن تو آئین اور قانون کی آپ تب کر رہے ہیں جب اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر آپ کھیلتے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کا ریئیکشن نہیں آئے گا. یہ بالکل غلط ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ بتا دینا چاہتی ہوں نیب کو بھی، اور اس کے پیچھے جو ایک کردار ہے جس کا نام عمران خان ہے، اس کو بھی یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو نیب کا تھریٹ ہے نا، اب اس کو مریم نواز شریف پہ اور نواز شریف پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون پر استعمال مت کرنا، کیونکہ نہ نواز شریف، نہ مریم نواز،
ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। हमने सर उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ें बर्दाश्त करके तुम्हारे इंतकाम का सामना किया और अल्लाह ताला ने हमें अवाम की नज़र में सुरखरू किया। अब हिसाब की बारी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम नैब से और नैब की इंतकामी कार्रवाइयों की से, इन आटा चोरों से, बिजली चोरों से, चीनी चोरों से, वोट चोरों से हिसाब लेगी और ज़रूर लेगी इंशाअल्लाह। बता दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आप सारी पीडीएम जमातें तनकीद करती हैं हुकूमत सिलेक्टेड की हुकूमत है, सिलेक्टेड ने मुंतखब किया, जबकि गुज़िश्ता दिनों बिलावल ने बताया कि लाहौर का एक घराना है जिसे सिलेक्ट किया जाता रहा।